اس کو لوگ کمزور مسلک علمی طور پہ کمزور کیوں سمجھتے ہیں؟ اس طرح کی روایات بیان ہوتی ہیں اور کوئی پکڑ آئی نہیں ہوتی۔ آپ اہل سنت میں 2 روایات بیان کریں، آپ کو کتاب اور حوالہ اور ریفرنس اور ہر چیز ثابت کرنی پڑے گی۔ محرم میں کیا ہوتا ہے؟ جتنی گپ شپ انہوں نے لگانی ہوتی ہے وہ آ کے لگاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں آواز آندھی ہے، اور پھر آواز کیا آندھی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں، آگے جو ذاکر کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ اس کو لوگ کمزور مسلک علمی طور پہ کمزور کیوں سمجھتے ہیں؟ اس طرح کی روایات بیان ہوتی ہیں اور کوئی پکڑ آئی نہیں ہوتی۔ آپ اہل سنت میں 2 روایات بیان کریں، آپ کو کتاب اور حوالہ اور ریفرنس اور ہر چیز ثابت کرنی پڑے گی۔ محرم میں کیا ہوتا ہے؟ جتنی گپ شپ انہوں نے لگانی ہوتی ہے وہ آ کے لگاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں آواز آندھی ہے، اور پھر آواز کیا آندھی ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں، آگے جو ذاکر کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، برادر ایمانی، برادر اسلام، یہاں پر تسلسل سے ہم یہ تیسرا کلپ بنا رہے ہیں اس موصوف کی باس پہ کہ وہ ذاکرین پر، ہمارے ذاکرین جو ہیں ان کے بارے میں وہ بتا رہا ہے کہ ان کے ذاکرین من گھڑت روایات پیش کرتے ہیں، اور ان کے مذہب کی کمزور ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان کے ذاکر من گھڑت روایات بناتے ہیں، اور من گھڑت روایتوں میں اس نے 1-2 روایات کا ذکر بھی کیا ہے، وہ جو تسلسل کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مولا علی سے روایت کی گئی ہے کہ یہ زمین کہاں پہ کھڑی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ فرشتے کے کاندھے پہ کھڑی۔ فرشتہ کہاں ہے؟ چٹان پر چٹان کہاں ہے؟ بیل کے سینگ پر بیل کہاں ہے؟ مچھلی کے پاؤں مچھلی پر، اور مچھلی کہاں ہے؟ گیلی زمین پر۔ ایسے وہ تسلسل سے۔ تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے، یہ روایات شیعان محمد و آل محمد کے ہاں نہیں ملتی، یہ تو ملتی ہے اہل تسنن کے ہاں۔ اس ہمارے شیعہ مولوی صاحب نے یہ اہل تسنن سے روایت لے کر آپ صاحبان تک پہنچائی۔ آپ اس کو مذاق سمجھیں یا اس کو ٹھٹھا کریں، یہ آپ ہی کی روایت ہے۔ ابن کثیر نے اس کو روایت کو درج کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ بیچارے شیعہ ذاکروں پہ ایسے الزام لگاتے ہیں، من گھڑت روایات کرتے ہیں، تو آئے ہم آپ کی ایک توجہ دلاتے ہیں ایک ایسا سکا راوی جو کہ اہل شام سے تھا، اور یہ اہل تسنن کے ہاں ان کی حدیثیں ملتی ہیں، اور اس کا اپنا مقام کیا ہے، اور یہ کیسے روایات کو تروڑ مروڑ کے آپ کے سامنے پیش کرے۔ کتاب کا نام نہیں تھا، چلو کتاب کا نام ہے الحدیث الموضوع فی فضائل معاویہ۔ تو اس کے جو مصنف ہے وہ قاری ظہور احمد فیضی ہیں۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، اور اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے، صفحہ نمبر 84 ہے۔ میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، جو بھی قاری اس کو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہاں پر ایک راوی کا ذکر کیا جا رہا ہے، حریث بن عثمان۔ لکھا یہ سکا راوی ہے، مگر اس پر ناسبی یعنی دشمنان اہل بیت ہونے کا الزام ہے کہ دشمنان اہل بیت میں سے یہ دشمن تھا۔ اور یہ یہاں پر اس کو حافظ ابن حجر اسقلانی اور علامہ ذہبی اس کے بارے میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ احمد بن سعید الدارمی احمد بن سلمان المروزی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اسماعیل بن ایاس سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حریث بھی کہا جاتا ہے، حریث بھی کہا جاتا ہے، بن عثمان کے ساتھ مصر سے مکہ المکرمہ کا سفر کیا۔ تو جب ہم نے سفر کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ تو نہ فجعل یسب علی ویلعنہ، کہ وہ تو علی ابن ابی طالب پر لعن طعن سب کرتا ہے، یعنی مولا علی کی شان میں وہ گستاخی کرتا ہے، یعنی کہ گالم گلوچ کرتا ہے، یہ بیان کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ وہ کہا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث ہے مولا علی کی شان فرمائی یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اصل میں حدیث یہ نہیں، سننے والے راوی کو مغالطہ لگا، یہ حدیث طرح نہیں تھی۔ حدیث میں تھا یا علی انت منی بمنزلۃ قارون من موسیٰ۔ دیکھیں یہ رسول اللہ کی حدیث کو، فرمان رسول کو، اس رسول کے فرمان کو کہ جو اس وقت تک نطق نہیں کرتا، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ کا مصداق رسول، کہ جب تک وہ نطق نہ کرے وہی نہیں آتی، اور جب وہی آتی ہے تب وہ لبکشائی رسول کی ذات کرتے ہیں۔ رسول کی بنائی حدیث کہ اے علی تیری میری نسبت بالکل ایسے جیسے ہارون اور موسیٰ کی تھی، اور ہارون کے جگہ پہ اس نے روایات کو ہارون کا لفظ حذف کر کے اپنی طرف سے قارون کا لفظ کیا، جو کہ بغض علی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کتاب میں ایسے سینکڑوں آپ کو روایات دی جا سکتی ہیں کہ بڑے بڑے جید راویان، آپ کے راویین، روایت کرنے والے راوی کس انداز میں بغض علی
ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اور حدیثوں کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں، حقائق کو چھپاتے ہیں۔ حقائق چھپانے سے نہیں چھپتے۔ جو فضائل محمد و آل محمد اللہ تعالیٰ کی ذات نے، رسول مقبول نے علی کے فضائل کو بنا دیا ہے۔ علی کی شان کو کوئی گھٹا نہیں سکتا اور کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ علی کی وہی شان ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے علی کے لیے وضع کی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں ناسبیت سے بچائے، منافقت سے بچائے، ہمارے دلوں میں محمد علیہ محمد کی محبت اور بلاد کے مالک اور زیادہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔